السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اصل تو ویکلی ہاروسکوپ ہے، اب چونکہ یہ محرم الحرام کا عشرہ چل رہا ہے تو میں کوئی نئی بات تو ابھی نہیں بولوں گا، صرف آپ کو ریمائنڈ کرا دوں یہ پچھلے 8 مہینے سے جو چیزیں کہیں، چاہے وہ بارشیں ہوں، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے لینڈ سلائیڈنگ ہو، قدرتی آفات ہو، سب دیکھ لیجئے۔ انڈیا، پاکستان، دنیا کے ہر جن ممالک کے بحکم اللہ میں نے آپ کو نام لے کے واضح کیا تھا، ان سب ممالک میں جو ہو رہا ہے، اور میں نے پانی کے لیے کتنا کہا تھا پاکستان میں احتیاط کر لیں، پلاننگ کر لیں، احتیاط کر لیں، آئے گا۔ اور جو مہنگائی کے حوالے سے میں نے کہا تھا، دیکھ لیں قیامت ٹوٹ گئی بجلی کے اوپر۔ بجلی ایسا لگ رہا ہے اب سونے کے مول ہو جائے گی، یعنی آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا، مہنگائی کا وہ گراف ہو گیا۔ اور اس کا امپیکٹ اور رزلٹ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا، سیاسی حوالے سے بھی اور عوام کے حوالے سے بھی۔ دوسرا خواتین و حضرات، سیاست پہ ابھی محرم کا ہے، اس کے بعد بولوں گا انشاءاللہ۔ انڈیا میں جو ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ تو ہو ہی رہا ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے ایک چیز کہی تھی کہ مودی صاحب کا اللہ کی طرف سے ذلت کا دور چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے وہ ان کے ایک عہدیدار نے ایک بیچارے اچھوت انسان کے منہ پہ پیشاب کیا، وہ ایک کم تھا۔ یہ جو 2 ویڈیو وائرل ہوئی ہیں منی پور کی، جو عورتوں کے ساتھ، بیچاری عیسائی خواتین کے ساتھ جو انہوں نے منی پور میں سلوک کیا ہے، اللہ نے یعنی منہ پہ کالک پت گئی ہے، جو بہت بڑے جمہوریت اور انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھتے رہیں، اس کا امپیکٹ تو بھائی مودی گورنمنٹ ہی بدنام ہو رہی ہے نا۔ تو انڈیا کے اندر ابھی آپ بہت کچھ دیکھیں گے، اور جو سول وار والی بات کہی تھی اس پر بھی قائم ہوں۔ اس کا بگننگ پوائنٹ میں نے کہا تھا منی پور، پنجاب، پھر میں نے کہا تھا یہ چکن نیک کے پاس والے ایریاز، ابھی اور چیزیں اندر پڑیں گی۔ آپ دیکھتے رہیں کیسی فرسٹریشن۔ اور جو فائنینشیل حوالے سے کہا تھا فوڈ کموڈیٹی کی شارٹیج، وہ بھی اب آپ کو نظر آئے گی، اور اکانومی پہ ان کے بھی ڈینٹ پڑے گا۔ ہم تو خیر وہ کہتے ہیں نا کہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، ہم تو بھگت ہی رہیں، خیر اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں لاہور میں، گلگت میں، ناردرن ایریا میں جو بارشیں ہو رہی ہیں، پنجاب میں فصلیں جو تباہ ہو رہی ہیں، جو پانی آ رہا ہے، اللہ سے بس دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنا رحم کرے۔ چاہے چین ہو، اسپین ہو، کوریا ہو، آپ کوئی بھی جو ایریا، امریکہ کے لیے جو میں نے کہا تھا کبھی ٹورنیڈوز، کہیں پہ گرمی ایسی پڑے گی انتہا کی، اور جہاں پہ بارشیں ہوں گی تو انتہا کی۔ دیکھ لیجئے ریکارڈ بریک ہوگا یورپ میں گرمی کے۔ کبھی سوچا تھا یورپین نے اور امریکن نے کہ 54، 55، 56 ٹیمپریچر دیکھیں گے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کہیں گے یہ گلوبل وارمنگ، ابے تو ایک آدمی اتنے عرصے سے بول رہا ہے، اس وقت تو ایریا وائز تو نہیں بولا تھا، وہ تو اللہ کی ذات کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے۔ چین اور تائیوان کا بھی دیکھیں گے، انڈیا کے ساتھ بھی بہت کچھ دیکھیں گے۔ اسپین کے لیے آپ کو کہا تھا پہلے خشکسالی اور پھر سیلاب، بارشیں، اور فوڈ کموڈیٹی میں آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو آنے والے دور میں گندم، مکئی، دالیں، یہ اولیو آئل، ان چیزوں کے اندر جو کچھ ہوگا۔ اور میں نے کہا تھا دنیا میں نئی چیزیں ایکسپوز ہوں گی جو لوگوں نے سوچا نہیں ہوگا۔ وہ آپ دیکھ لیجئے سنگاپور کے اندر، ذرا انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھا کریں تاکہ پتہ تو چلے ہمایوں نے جو بولا ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ اور وہ کرنے والا تو میرا رب ہے، میرے پنجتن پاک کے سر پہ۔ ہالینڈ کے اندر سب سے زیادہ عرصے تک جو ان کا وزیر اعظم تھا وہ چلا گیا۔ میں نے کہا تھا نا یوں سے یوں ہوں گی چیزیں۔ اور برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور میں نے سب سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا فرانس کی بربادی سب سے پہلے شروع ہوگی۔ تو خیر اللہ کی مسئلے آتے ہیں۔ محرم الحرام کے بعد اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ اور اب چلتا ہوں میں اپنی اصل ویڈیو کی جانب، ویکلی ہاروسکوپ، مگر اس سے پہلے جو ایک درخواست میں ہمیشہ کرتا ہوں
کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ میں نے صرف اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی آئی ڈیز چل رہی ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، لنکڈ ان ہو، میسنجر ہو، کوئی ویب سائٹ ہو، سب فیک اور فراڈ ہے، اس پر قطعی اپروچ نہ کریں، وہ دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے۔ اور دوسری چیز، میں نیچے بھی ٹکر چل رہا ہوتا ہے، میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میں صرف یہاں پہ پریڈکشن دیتا ہوں، کوئی کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا، اس کے لیے چینل ARY پہ اپنا شو کرتا ہوں۔ میرا آفس ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC کراچی میں، جہاں کا نمبر نیچے بھی چل رہا ہے، اور میں اپنے منہ سے بتا دیتا ہوں آپ کو، کوڈ کے ساتھ 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے 02135685021، اور ان دو نمبروں پہ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 سوا 7 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے کال کریں، ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجیے، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف اطمینان کی لہر دوڑ جائے۔ اور اب چلتا ہوں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب۔ یہ ویکلی ہاروسکوپ ہمارا ہے 24 جولائی 2023 سے لے کر 30 جولائی 2023 تک۔ خواتین حضرات، سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑے سے آپ کو اس ہفتے میں کچھ پرابلم آ سکتے ہیں، مسائل آ سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ کا کرم بھی رہے گا، اور آپ کو کوئی سپورٹ بھی مل سکتی ہے، فائنینشیل چیزوں میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی مدد مل جائے گی۔ ہاں، البتہ جو بزنس ریلیٹڈ لوگ ہیں ایریز، ان کو تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے پیمنٹ میں یا ریسیونگ میں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اس ہفتے میں کوئی نیا سودا کرنے سے یا نیا کام کرنے سے یا نئی ڈیل کرنے سے اگر گریز کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کوئی بحالت مجبوری ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کوشش کریں کہ عاشورے کے بعد اس کام کا آغاز کریں۔ اچھا، کچھ جو ہماری ایریز فیمیل ہیں، ان کو تھوڑے سے پرابلم ہو سکتے ہیں، آپ کے اوپر مینٹل پریشر آ سکتا ہے، کام کا پریشر آ سکتا ہے، ذہنی طور پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ اسٹریس میں فیل کریں گی۔ اور جو ایریز لوگ جو پروفیشنل لائف میں یا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں یا گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا، آپ نے اس وقت کوئی خواہ کا ان نیسیسری اپنے لیے پنگا نہیں پیدا کرنا، ورنہ تھوڑے سے مسائل ہو جائیں گے، کیونکہ پلانٹری پوزیشن جو ہے وہ اب چینج ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر ایجوکیشن کے حوالے سے آپ پوچھتے ہیں تو میں کہوں گا بہت اچھا ٹائم ہے، چیزیں مٹیریلائز ہو سکتی ہیں، آپ کے حق میں ہو سکتی ہیں، امتحانات کے رزلٹ اچھے آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی، کالج، اسکول کے لیے کوئی نیا ڈیسیشن میک آؤٹ کریں یا کوئی چینجنگ کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ مذہبی رجحان کی طرف دماغ زیادہ رہے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی روحانی ہستی، روحانی پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات ہو جائے، اور سفر کے لیے ہاں امکانات بنیں گے، مگر میں مشورہ دوں گا کہ اس کو تھوڑا سا التوا میں ڈال دیں، اور چاہے وہ لیگل میٹرز بھی ہوں تو ان کو تھوڑا سا اس میں التوا میں ڈال دیں، پینڈنگ میں، اور فائنینشیل چیزیں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتر ہوتی رہیں گی۔ اور آپ نے خاص طور پہ اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے اور اپنے ENT کا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ٹورس۔ ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو کوئی زندگی میں مشکل آ سکتی ہے، کوئی تھوڑے سے پرابلم ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے اگر کریج دکھائی اور آپ نے اپنی ول پاور کو سامنے رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور کوئی فائنینشیل ڈیلنگ میں آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، جب تک کہ وہ چیز آپ کی ڈاکومنٹڈ نہ ہو جائے آپ نے اس میں کوئی فائنلائز نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کو تھوڑا سا، میں خاص طور پہ ٹورس خواتین کو بولوں گا، تھوڑا سا اپنے ان لاز کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے تھوڑا مفاہمت اور تھوڑا صبر و تحمل کے ساتھ کام لیجیے گا، ورنہ اللہ نہ کرے بات خراب ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے ٹورس لوگوں کو کوئی نیو پارٹنرشپ، نیو ڈیل مل سکتی ہے، اور گھر میں آپ اپنے جو بھی سینئر فیملی ممبر ہیں ان کی صحت کا خیال رکھیے گا۔
کچھ آپ کا روحانی محافل، مذہبی محافل میں عمل دخل زیادہ رہے گا. اپنے بچوں کی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا. اور میں ایک ایڈوائز یہ کروں گا کہ کوئی جلد بازی مت کیجیے گا. اگر آپ جلد بازی دکھائیں گے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. جتنا تحمل اور پیشن کے ساتھ آپ کام لیں گے اتنا آپ کو سکسیس ملے گی. اگر معاملات آپ کے کچھ لٹیگیشن میں چل رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیں فی الحال اس وقت کے لحاظ سے، کیونکہ یہ پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان اگر افہام و تفہیم سے کام لے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. کسی پرانے دوست رشتہ دار سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی مذہبی سفر یا کوئی ٹریول کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. گاڑی کی خریداری یا وہیکل کی تبدیلی، اس کا بھی امکان ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مثلا کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا میں شادی منگنی، وہ تو خیر میں کبھی محرم کے مہینے میں یہ ایڈوائز بھی نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ کوئی وربل بات چیت ہو سکتی ہے. اور آپ کے لیے ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر ٹریول کر رہے ہیں آپ تو اس میں اپنی چیزوں کی حفاظت رکھیے گا، کیونکہ اس میں دھوکہ اور چوری کا بھی امکان ہوتا ہے. اور اپنی گاڑی کی بھی احتیاط کیجیے گا. مثلا جو بھی قیمتی چیزیں ان کو مکمل اپنی تحویل میں اور تمام حفاظتی اقدامات اٹھاتے ہوئے رکھیے گا. تیسرا ہمارا برج جوزا جیمنائی. جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کہ اس ویک میں آپ کی تھوڑی سی انگیجمنٹ بڑھیں گی، کچھ مصروفیات میں اضافہ ہوگا، اور آپ جو ٹریول کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اس میں کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. کوئی ویزے کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ آپ کو مل سکتا ہے. اگر آپ، میں ایک مشورہ دوں گا، اگر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ تو ذرا سوچ سمجھ کے کریے گا. آئل، گیس، ان چیزوں میں ایک حد تک، مگر زیادہ نہیں. دوسرا، آپ نے اپنے سب آرڈینیٹ، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، اور اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ اپنے ماحول کو کشیدہ مت کیجیے گا. اور اگر آپ نے صحت کے حوالے سے کوئی غفلت برتی یا کوئی آپ نے لاپرواہی کی تو پھر آپ کے لیے تھوڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اگر کوئی سرجری کرانی ہے تو آپ اس ہفتے میں اس کو پلان کر سکتے ہیں. بعد میں اس کو کسی مہینے میں کسی بھی، وہ میں آگے بتا دوں گا، اس میں آپ کرا سکتے ہیں. کچھ آپ کا دوستوں سے، رشتہ داروں سے اس وقت انٹریکشن زیادہ ہوگا. اور اگر آپ بیرون ملک سکونت یا امیگریشن چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے سکتی ہے. ہاں دے سکتا ہے میرا رب. اور اگر آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں تو ہو سکتا ہے اس ہفتے میں کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جائے اور آپ کو کہیں یہ کہہ لیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ یا بچوں کے معاملات میں کوئی ڈیسیشن لینے پڑیں گے. اس کے علاوہ فائنینشلی چیزیں ہاں ٹھیک چلتی رہیں گی، لیکن تھوڑا سا ایک خیال رکھیے گا، اپنی گفتگو میں اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا، کیونکہ ویسے تو صحیح ہے، کمیونیکیشن میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں یا کمیونیکیشن کی فیلڈ میں، جرنلزم کی فیلڈ میں، میڈیا کی فیلڈ میں، تو کوئی تھوڑی سی بہتری ہو سکتی ہے، کوئی ریکگنیشن ہو سکتی ہے، کوئی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی اچھی جگہ مل سکتی ہے آپ کو. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کا لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ اچھا تعلق بن سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا، کوئی آپ کی ٹریولنگ کے یوگ تو بن رہے ہیں، ٹریولنگ ہو سکتی ہے آپ کی، مگر آپ کو اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی انکم کے مقابلے میں ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے کوئی سائیڈ انکم یا کوئی سپورٹ میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. اور آپ کو میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں پہلے دیکھ لیجئے. کرنے کے بعد سوچیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. کرنے سے پہلے، اسٹیپ اٹھانے سے پہلے اپنے ذہن میں سوچ لیجئے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اچھا، کوئی آپ کو ڈرائیونگ کرتے وقت، گاڑی کو کہیں پارک کرتے وقت بہت خیال رکھنا چاہیے. حفاظت کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھیے گا.
ورنہ کوئی نقصان یا کوئی چوری یا کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاں اس کے لیے ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اللہ نہ کرے کوئی پاؤں میں ہاتھ میں چوٹ لگ جائے، بلیڈنگ ہو جائے، یعنی جسم سے کچھ نہ کچھ خون بہنے کے یا ہلکی سی بلیڈنگ ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ کے کچھ مسئلے جو پینڈنگ میں تھے یا جو چیزیں اٹک رہی تھی ان کے سارٹ آؤٹ ہونے کے امکان ہیں، اور اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کرا دے گا، اور آپ کو کچھ سوشل ایکٹیویٹیز بڑھانے کا موقع ملے گا، کچھ نئے دوست بنانے کا موقع ملے گا، کچھ لوگوں سے تعلقات بنانے کا موقع ملے گا۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی لیے بہتر ہوں گی۔ اور اگر آپ پبلک ڈیلنگ کے کاموں میں ہیں تو میں یہ کہوں گا اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیے گا۔ غصہ آئے گا ضرور، شدت سے آئے گا، کیونکہ آپ کے آگے پیچھے فائری پلانٹ ہیں، تو یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ یہ انسان سے کوئی ایسا غلطی سے قدم اٹھ جاتا ہے پھر جس کا پچھتاوا اس کو بہت عرصے تک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ فائنینشلی کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور صحت کے معاملے میں آپ نے ایک تو فیور کا، آپ کو اپنے جوائنٹس پین کا، اور اس کے علاوہ اپنے دانت، منہ، ان چیزوں کا خیال رکھیے، یہاں کوئی چوٹ یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فائنینشیل چیزیں جو ہے ان میں کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے جو پرابلمز پیدا ہو گئے ان پہ کافی حد تک کنٹرول کر لیں گے۔ آپ کے اگر میٹرمونیل لائف یا شادی شدہ زندگی میں کوئی پرابلم آ گئے تھے تو ان کو بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، اور اگر آپ جاب میں ہیں یا گورنمنٹ یا پرائیویٹ تو اس میں کوئی ریکاگنیشن، پروموشن، فائنینشیل بینیفٹ اس کے ملنے کا امکان ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ سوچیے گا کہ رومانٹک معاملات میں ذرا سا آپ نے احتیاط رکھنی ہے، جذبات پہ قابو رکھنا ہے، ورنہ کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور کسی اجنبی، کسی اسٹرینجر پہ آپ نے فائنینشیل وے میں کوئی بھروسہ نہیں کرنا، ورنہ دھوکہ ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ مذہبی سفر، مذہبی تقاریب میں جانے کے خواہش مند ہیں تو اس میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے ظاہر ہے آپ کو بلیسنگ بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس ہفتے میں کوئی اچھی گڈ نیوز مل سکتی ہے، کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، چاہے آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، تو کوئی رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کا گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہونے کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تھوڑا سا گوشت خوری کی طرف آپ کا رجحان بنے گا، اور یعنی ویسے تو لیو ہوتے ہیں، میٹ لور بھی ہوتے ہیں، سبزی بھی کھاتے ہیں، مگر اس ہفتے میں تھوڑا سا گوشت خوری آپ کی زیادہ ہوگی۔ اور اگر طبیعت میں آپ کے جنون، غصہ تو پیدا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی قوت میں بھی آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے۔ غصے پہ کنٹرول کر لیجیے گا، باقی جسمانی قوت کا تو پیدا ہونا وہ تو اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی باڈی کے لیے، اپنی فزیک کے لیے اگر آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے۔ اور میں وہ کہوں گا وہ لیو عورتیں یا مرد جو شادی شدہ ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے جذبات پہ قابو رکھیے گا، اور یہ مت کیجیے گا کہ جس سے کوئی پٹاخہ جو ہے وہ بم کی شکل اختیار کر لے، یعنی بات کو بڑھائیے گا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر ٹریولنگ کے خواہش مند ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یا گاڑی یا وہیکل کوئی بھی لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے حکم سے بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 6واں برج ہے برج سملا ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کی کسی سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا آپ نے بہت دنوں سے جو ہے کوشش کر رہے ہوں، مگر آپ کو اس میں فائدہ نہ ہو رہا ہو یا کام مٹیریلائز نہ ہو رہا ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کی اللہ کے حکم سے بہتر ضرور ہو جائیں گی۔ اور اگر پراپرٹی کے حوالے سے آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے، کوئی ڈیل بن سکتی ہے، کوئی مکان، فلیٹ خرید بیچنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اور مڈ آف ویک سے آپ ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز یا کسی نئی ڈیل کو مٹیریلائز کر سکتے ہیں۔ مڈ ویک سے مراد ہوتی ہے میرا بدھ، وینسڈے،
उसके बाद से कुछ आपके इंटरेक्शन PR बढ़ेगी, आपकी कुछ जैसे ये कह लें, एक ख्याल रखिएगा जो आपके खुफिया दुश्मन हैं उनके ऊपर ज़रा नज़र रखिएगा। ये ज़रूर है वो प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे मगर कामयाबी इंशाल्लाह उनको नहीं होगी। और आपको जो ख़वातीन है थोड़ा सा आपकी घरेलू मसरूफियात में इजाफ़ा होने के इम्कान है, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छा टाइम है ये हफ्ता। और अगर आप कोई लिटिगेशन में आपके मामलात हैं तो उसमें कोई पॉजिटिव हिलजुल हो सकती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ की और ख्याल रखना है कि आपने किसी के ऊपर जो है मसलन ये नहीं कि किसी की बात सुन के और आप अपना फ़ैसला ले लें, जब तक के तावक्त के उस पर खूब सोचो विचार ना कर लें, यकीन मत कीजिएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई पार्टनरशिप में डील करनी है तो उस पर भी थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा। हो सकता है कि इस हफ्ते में कोई कहीं आना जाना या कोई ऐसा इवेंट जिससे आपको या आपकी फैमिली को कोई खुशी हो, रूहानी खुशी हो, उसके होने का इम्कान है। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के भी इम्कान आते हैं, मजहबी महफिल, मजहबी तकारीब में हिस्सा लेने के मौके मिलने का भी इम्कान है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये हफ्ते में कोई ऐसी चीज़ ना करिएगा, खाने पीने में एहतियात कीजिएगा, वरना अल्लाह ना करे फूड पॉइजनिंग या डाइजेशन का सिस्टम जो है वो ख़राब हो सकता है। इसके बाद हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को ये कहूँगा आप थोड़ा सा अपने दिमाग को फोकस कीजिए, अपनी सलाहियतों को फोकस कीजिए और भरपूर कुव्वत से काम लेते हुए उस काम को मटीरियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा फाइनेंशियल मैटर में आपने एहतियात करनी है और लोगों पर ट्रस्ट कम कीजिए। इसके अलावा आपको एक ख्याल ये भी रखना है कि अल्लाह आपका भला करे, कोई औरत, मैं लिब्रा मर्दों को भी औरतों को भी कह रहा हूँ, यानी वो जेंडर औरत ही हो जिससे कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल जाए या आपको क्या बोलूँ, थोड़ा सा इसको और अनकन्वेंशनल रिलेशन में एहतियात कीजिएगा, वरना चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं आपके लिए। और अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा किसी उस काम के एक्सपर्ट से, बिजनेस के हवाले से कह रहा हूँ, आप ज़रूर एडवाइस लीजिएगा और आपको कोशिश करिएगा आपके अज़दवाजी मामलात में कोई गड़बड़ पैदा ना हो। वो कि अब डिस्टेंस तो काफ़ी आ गया राहु जुपिटर का, फिर भी मैं कहूँगा पार्टनरशिप करते हुए अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रही है तो ज़रा सा कानूनी तकाज़ों को पेश नज़र रखिएगा और बच्चों के साथ आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। और ये भी हो सकता है कि अचानक कोई आपको गेन हो जाए, यानी ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ, फ़ायदा, फाइनेंशियल बेनिफिट, कोई गाड़ी की भी ख़रीदारी हो सकती है। हाँ, इसके अलावा कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है अचानक। और एक चीज़ की और एहतियात कीजिएगा, ये भी मैं आपको ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ, अपनी कीमती अशिया, अपनी ज्वेलरी, अपनी गाड़ी, वो अशिया जो प्रीशियस होती हैं, अपनी अंगूठी या इस टाइप की जो कीमती अशिया में शुमार होती है, भूल चूक हो सकती है या खुदा न खास्ता गुम हो सकती है या चोरी हो सकती है, तो इसका ज़रा एहतियात कीजिएगा। बाकी तो अल्लाह ताला करम करेगा, चीज़ें आपके हक़ में बेहतर ही रहेंगी ओवरऑल इन टोटलिटी, और कुछ काम मटीरियलाइज होते रहेंगे। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को ये कहूँगा, अगर देखें हो सकता है अल्लाह ताला आपको एक अपॉर्चुनिटी दे, मगर अपनी गफलत या काहिली से उसको गंवाइएगा मत। और इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं, वरना फिर ये मिस हो जाएगी। और अगर आपको कहीं जॉब के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी ज़रूर मटीरियलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा घर में अपनी वालदा की, वालिद साहब की, जो आपसे बड़े हैं या बहन भाई, उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। वहाँ कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है,
کچھ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے جسم پہ کوئی کٹ لگ جائے، کوئی نشان یا کوئی چوٹ کی وجہ سے بلیڈنگ ہونے کا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو کسی پرانے دوستوں سے، پرانے ساتھیوں سے ملاقات کے مواقع میسر آئیں گے اس ہفتے میں، اور آپ کو اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہو تو سکتا ہے ابھی بھی، لیکن اگر وہ اس کو التوا میں ڈال دیں تھوڑا تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، نئی چیز کے لیے بول رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں، تو کوئی رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یا زندگی میں کوئی جیون ساتھی بننے کا یا پارٹنر بننے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ہاں البتہ میں یہ کہوں گا اپنے بڑے بچے کی صحت کا خیال رکھیے گا، اس کی ہیلتھ میں اللہ نہ کرے کوئی اچانک پرابلم یا پریشانی کا امکان بن سکتا ہے۔ باقی تو میرا اللہ پنجتن پاک کے صدقے کرم کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ بینکنگ یا کامرس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اسکارپین ہیں آپ، تو آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو انکریمنٹ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ریوارڈ مل جائے، ان چیزوں کے امکان ہیں۔ اور اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پلاننگ ابھی آپ کر سکتے ہیں، چیزیں آپ کے حق میں جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک تو اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ کڈنی کے مریض ہیں یا گردے کے امراض کا شکار ہے تو اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی تو میں نے کہا چیزیں آپ کی بہتر ہوں گی، اور ایجوکیشن کے حساب سے بھی اچھا دور ہے۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو کام کے لیے عرصے سے کوشاں تھے اس میں کوئی آپ کو پازیٹیو اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ ذرا اپنی سراؤنڈنگ میں نظر ڈالیے گا، کچھ ایسے لوگ تو نہیں ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کے ساتھ ڈبل کراس کر رہے ہیں یا آپ کو ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور آپ کو کوئی بھی اسٹیپ اٹھاتے وقت آپ ذرا سا یہ خیال رکھیے گا کہ اس میں جذبات کا ایلیمنٹ نہ ہو، بہت دماغ سے، عقل سے کام لے کے کوئی بھی ڈیسیشن میک آؤٹ کریے گا آپ۔ اور آپ کی اگر رشتوں کے حوالے سے متلاشی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ آپ خود ہیں تو آپ کے لیے بھی، آپ کے بچے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ابراڈ جانے کے لیے کوئی سپورٹیو چیز یا کوئی سپورٹ، کسی کی اسپانسرشپ، اس کے ملنے کے بھی امکان بن سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈیل کرتے وقت احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اللہ نہ کرے اگر ہارٹ یا کارڈیک پیشنٹ ہے تو تھوڑا سا خیال رکھیے گا اور کھانے پینے میں احتیاط رکھیے گا۔ فائنینشلی چیزیں اچھی رہیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اچانک آپ کو کوئی گین ہو جائے، یعنی ان ایکسپیکٹڈ، اور وہ لوگ جو آلریڈی گورنمنٹ جاب یا کوئی پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا تفریح مقامات یا سیر و سیاحت کی طرف جانا یا وہاں سے آنے کا امکان، یعنی یا تو اپنے گھر کی طرف یا گھر سے اس طرف جانے کے مواقع بن سکتے ہیں۔ اور ہپوکریٹ لوگوں سے دور رکھیے گا اپنے آپ کو۔ اور اگر سیجیٹیریس سے ریلیٹڈ آپ جوڈیشری یا آپ لا کی فیلڈ یا اسپورٹس کی فیلڈ میں، تو آپ کے لیے کوئی اچھا امپورٹنٹ ڈیسیشن یا کوئی اچھی اچیومنٹ اس ہفتے میں امکان بحکم اللہ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جلدی کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا آپ کے لیے تھوڑا بیٹر ٹائم ہے۔ آپ کے کچھ لائبلٹیز کم ہو سکتی ہیں، کچھ آپ کے برڈن جو آپ پہ تھے ان میں کمی واقع ہو سکتی ہے، آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے پروفیشنل معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اسٹریٹجی میک آؤٹ کی اور آپ نے دماغ سے کام لیا تو چیزیں بہتر ہوں گی، اور آپ کی کوئی پھنسی ہوئی اٹکی ہوئی رقم یا کوئی ایسی چیز ایسا ہوتا ہے کوئی آپ نے NOC یا کوئی کانٹیکٹ کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے تو وہ اچانک ہو سکتا ہے۔ اور
जो بھی کچھ آپ کریں واٹ ایور یو ڈو، اس میں آپ نے پہلے اس کی قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. کوئی آپ کا جلد بازی مت کیجیے گا، غصہ ایگریشن میں مت آئیے گا، کیونکہ سامنے ہی آپ کے مارکس پڑا ہوا ہے. تو بہت میں یہ کہوں گا کہ 12ویں گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ نے خفیہ جونما گندم فروشوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. کوئی سازش کرے آپ کو یا آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے تو ان چیزوں سے احتیاط کیجیے گا. اور جب آپ ٹریول کر رہے ہوں تو اپنے ویزے، اپنے ڈاکومنٹ کو اپنی کسٹڈی میں رکھیے گا، اور اپنے دستاویزات کو جو ہے سرٹیفائی ضرور کرائیے گا یا ان کو ری چیک ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ کوئی پراپرٹی کی ڈیل ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا زمین جائیداد یا اس کا کوئی امکان بنتا ہے بک جائے یا آپ خرید لیں، اس بات کے بھی امکان ہے. اور آپ کے لیے کوئی اچانک آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ کوئی ٹریفک رولز کو وائلیٹ نہ کرے، یا تو گاڑی کو نقصان یا اللہ نہ کرے کوئی چلان یا اس قسم کی کیفیت بن سکتی ہے. صحت کے معاملے میں پیٹ تو میں ہمیشہ ہی آپ لوگوں کو کہتا ہوں، اس کے علاوہ میں آپ کو بلڈ پریشر بھی کہوں گا، اور اس کے علاوہ انٹسٹائن، آنتوں کے اگر کوئی مرض ہے آپ کو یا دانتوں کا مرض ہے، دانت 2 چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کا خیال رکھیے گا. باقی لحاظ سے چیزیں آپ کی انشاءاللہ اچھی رہیں گی. اس کے بعد ہمارا 11واں برج دل. برج دل والوں کے لیے یہ کہوں گا تھوڑا سا اس ہفتے میں آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. وہ لوگ جو تھوڑا سا اپنے آپ کو اوور برڈن محسوس کر رہے تھے یا تھکا ہوا محسوس کر رہے تھے، تو اس میں کچھ کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل، اس کا بھی امکان ہے. آپ کے اپنے عزیز رشتہ داروں سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے. اگر آپ ملازمت میں ہیں تو ایک ایڈوائز کروں گا، پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. اور اپنے گھریلو معاملات میں بہت احتیاط کیجیے گا. اگر آپ نے گھریلو معاملات میں احتیاط نہ کی تو آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، الیکٹرانک اشیاء جو الیکٹریکل اکوپمنٹ ہے ان کو چلاتے ہوئے یا ان میں زیادہ انجینئرنگ مت کیجیے گا، ورنہ یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں اللہ نہ کرے کوئی کرنٹ سے نقصان. اور اپنی گاڑی کا خاص خیال رکھیے گا، بائک ہو یا کار ہو، اس کو بغیر لاک کرنا یا لاک لگانا یا چور سوئی جو بھی ہوتا ہے وہ کر کے اور پھر کریے گا، ورنہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، خاص طور پہ سواری سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ آپ کو بحث و مباحثے سے پرہیز کرنا ہے، اور اپنے آپ کو فضول چیزوں میں انوالو مت کیجیے گا، ورنہ نقصان ہونے کا امکان ہے. کوئی اچانک دوست آپ کو کوئی اچھی خبر سنا کے یا کوئی گڈ نیوز دے کے آپ کو سرپرائز دے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ٹریولنگ کا تو امکان میں نے پہلے ہی کہا. مذہبی چیزوں میں، مذہبی کاموں میں ذرا آپ کی انوالومنٹ اور مصروفیات زیادہ نظر آتی ہیں. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر ہیلتھ میں کچھ اللہ نہ کرے پیٹ خراب ہو یا آپ کا کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اچانک چہرے کے سامنے والے حصے میں یا بیک پہ کوئی چوٹ یا بلیڈنگ کا امکان ہے. اور اپنی کمر کا بھی خیال رکھیے گا. بیک کے جو پرابلم ہے یا جن کو سروائیکل کا پرابلم ہے ان کو بہت خیال رکھنا ہے. اور کسی بھی حالت میں آپ نے جذبات میں نہیں آنا ہے. اس کے بعد ہمارا 12واں برج حوت پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کے لیے کچھ چیزوں کو ریکور کرنے کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نقصان پہنچایا تھا تو اللہ کے کرم سے اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے یہ اچھا وقت شروع ہو گیا ہے، مگر آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کام لینا ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، یہ تو 8 ارب لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، ہر بات تو ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایکسٹرا انکم یا کچھ نمبر 2 انکم آپ کو ہونے کے امکان ہے. اب وہ جو کرتے میں ان کے لیے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو حرام سے. دوسرا، آپ کا ذرا سا آپ نے اپنی گفتگو میں احتیاط کرنی ہے. تھوڑا سا آپ کو نیند کی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے،
اور اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور کچھ تھوڑا سا ڈپریشن بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیں، اور خاص طور پہ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا اسٹمک یا ڈائجیشن کا کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس میں لاپرواہی نہ برتیے گا۔ اور آپ کو اگر کوئی NOC یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی کام کے لیے آپ ویٹ کر رہے تھے، وہ اچانک مٹیریلائز ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی چیزیں انہانس کرنے کا، ان کو ایلیبریٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور زندگی میں آپ کو فائنینشلی کوئی گین ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سفر کرنے کے خواہش مند ہیں تو اس کی پلاننگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی جائیداد کی خرید یا فروخت، ان دونوں چیزوں کے ہونے کے امکان ہیں۔ آپ کو ایک چیز میں ضرور کہوں گا، تھوڑا سا اپنے ننیالی ہو یا ددیالی ہو، بزرگ رشتہ دار، ان کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں یا وہ آپ سے الگ رہ رہے ہیں تو ان کی صحت میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا کچھ کھانے پینے میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ کوئی ایسے دور میں ہوتا ہے کوئی غلط کھانا بیکٹیریا والا وہ انسان کے منہ میں جا سکتا ہے، یا پھر منیمم اللہ مہربان ہو گیا تو ماؤتھ انفیکشن یا ٹوتھ ایک، دانت کے درد پہ نجات مل جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز، آپ کو اپنی محنتوں کے حصول سے بھی پیسہ اچانک مل سکتا ہے اور بغیر محنت کا بھی مل سکتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میں نے اختصار کے ساتھ ایک جائزہ آپ کو پیش کیا ہے، یقیناً آپ کو اچھا لگے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محرم الحرام میں امام علی مقام کے صدقے اور میرے پنچن پاک کے صدقے سب لوگوں کے لیے اچھا کرے، اور میرے ملک پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کے لیے بہتر وقت ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔